اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم کتاب کی تدریس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجاب۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ فلسفہ حجاب کے ساتھ ہوا ہے کہ پی ڈی ایف فائل بھی اس کی جو ہے وہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اگر آپ تھوڑی سی جستجو کریں گے تو وہ مل جائے گی۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو مد نظر رکھیں اور مطالعہ بھی کریں تاریخ کے اندر، تو ایک مسئلہ بہت ہی زیادہ زیر بحث رہا ہے معاشروں کے اندر، وہ ہے خواتین کے حوالے سے۔ مختلف انداز سے خواتین جو ہیں وہ زیر بحث رہی ہیں مفکرین کی، ماہرین کی، معاشرے کے اندر اور دوسرے طبقات کے اندر۔ ایک اہم مسئلہ جو خواتین کے حوالے سے ڈسکس ہوتا رہا ہے، ایک یہ ہے کہ آیا خاتون جو ہے، عورت جو ہے، وہ مرد کے مساوی ہے یا نہیں ہے؟ آیا اس کے حقوق مرد کے برابر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اور دوسری بحث جو ہے وہ آزادی کی رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے، اس کی آزادی کس قسم کی ہونی چاہیے۔ اس آزادی کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی ہے، اور پھر مختلف ادیان کے اندر جو بعض خواتین اور عورتوں کے حوالے سے کچھ قوانین موجود تھے، ان کے بارے میں پھر ڈسکس ہوتی ہے کہ آیا وہ قوانین جو ہیں وہ آزادی زن کے ساتھ جو ہیں وہ ٹکراتے تو نہیں ہیں، آزادی عورت کی جو ہے وہ سلب اس سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی بحث کے اندر پھر ایک نقطہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، بلکہ ایک بحث جو ہے وہ سامنے آتی ہے، وہ حجاب کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عورت جو ہے وہ حجاب کر رہی ہے، مختلف مذاہب و ادیان جو ہیں اس کے قائل رہے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑی بات ہوگی بعد میں۔ تو اب یہ جو عورت حجاب کرتی ہے، اپنے بدن کو ڈھانپتی ہے، اپنے سر کو ڈھانپتی ہے، یہ اس کا حجاب کرنا اس کی آزادی کے منافی ہے یا نہیں ہے؟ آیا یہ حجاب عورت کو معاشرتی ایکٹیویٹیز کرنے کے اندر مانع ہے یا نہیں ہے؟ سوشل ورک کرنے کے اندر مانع رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ حجاب اگر ہے تو اس کی جو حد بندی کتنی ہے، محدودیت اس کی کتنی ہے، کتنا جو ہے وہ حجاب ہونا چاہیے؟ آیا بالکل ہی عورت جو ہے وہ حجاب نہ کرے، یا حجاب کرے تو کتنا کرے؟ اس قسم کی بہت ساری بحثیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ بھی عورت کے حوالے سے بعض مسائل موجود ہیں، مثلا میراث کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ عورت کو جو ہے وہ کم میراث ملتی ہے، مرد کو زیادہ ملتی ہے، بس اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض منصب کے حصول کے اندر بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ بعض جو ہے منصب، مثلا قاضی عورت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ اگر مکتب تشیع کو دیکھیں تو اس میں ایک بحث ہے کہ آیا وہ مجتہد بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا، اپنے معاشرے کے اندر آپ تھوڑی سی جستجو کریں تو ایسے بہت سارے افکار موجود ہیں، اور ایک نہضت جو ہے وہ سامنے آئی تھی کچھ سال، آپ کہہ لیں 100 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ ہو گیا، بلکہ بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، فیمنزم کے نام سے، کہ انہوں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ کروائے، اور جد و جہد کی تحریک جو ہے آگے لے کر بڑھے۔ تو اس نے مختلف مراحل طے کیے ہیں کہ ابھی فیمنزم کی تاریخ اور اس کے جو مختلف اس کے اندر موجود اپروچز ہیں ان کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے اگر زمانے کے اندر بھی دیکھیں تو اسی خاتون عورت کو لے کر بہت سارے سوال جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ حجاب کا ہے۔ چونکہ حجاب جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اگرچہ باقی ادیان بھی جو ہیں وہ حجاب کے قائل رہے ہیں، اور اب بھی ان کے ادیان کے اندر جو ہے وہ حجاب کے حوالے سے جو ہے وہ مطالب موجود ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ حجاب کو جو ہے وہ خیال رکھا جائے اس کے اندر۔ چونکہ دین اسلام جو ہے وہ آخری دین کے طور پر متعارف ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے، اور یہ جہانی دین ہے، قیامت تک اس نے رہنا ہے، اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے،
اور یہ دعویٰ درست ہے اور اس کے اوپر دلائل موجود ہیں کہ اس کا ابھی مقام نہیں ہے یہاں پر بیان کرنے کا، وہ یہ کہ دین اسلام جو ہے وہ جہانی دین ہے، یعنی باقی ادیان جو ہیں خداوند متعال نے جو نازل کیے تھے اور مختلف پیغمبر جو ہیں وہ لے کر آئے تھے، وہ ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ان کی تکمیل اور بہترین انداز میں آج کل کے معاشرے کے اعتبار سے دین کے احکامات کو خداوند متعال نے دین اسلام کی شکل میں جو ہے وہ رائج کیا ہے۔ تو اب دین اسلام کی ترویج کی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، لوگ جو ہیں وہ جوگ در جوگ اسلام کو قبول کرنے کی طرف آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے تاکہ اس کی جو قبول کرنے کی ریشو ہے اس کو کم کیا جائے لوگوں کے اندر۔ اور دوسرا جو دین ہی کے مخالف ہیں، ضد دین ہیں، چاہے وہ فیمنزم کی صورت میں تحریک ہو یا فلسفی تحریک ہو یا نظریہ ہو یا جو بھی آپ مختلف تحریکیں جو چل رہی ہیں معاشروں کے اندر، ان کو دیکھیں جو ضد دین ہیں، دین کو قبول نہیں کرتے ہیں، دینی احکامات کو نہیں مانتے ہیں، دین کو خرافاتی مانتے ہیں، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، اسلامی احکامات کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور سب سے اہم جو وہ شبہہ اور اعتراض اٹھاتے ہیں وہ حجاب کا اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس پر آشوب زمانے کے اندر گفتگو کی جائے ان مسائل کے اوپر کہ جو آج کا جوان جو ہے اس کے ذہن میں ان شبہات و اعتراض کو ڈالا جاتا ہے، ان کا تشفی بخش جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ تو ایک شخصیت ایران کے اندر ماہر ترین شخصیت فیلسوف ہے، مفسر ہے، اور بہت ساری خصوصیات ان کے اندر موجود ہیں، شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے جتنے بھی جدید مسائل تھے اور اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا بہت ہی تشفی بخش اور مستدل اور عقلی جوابات دیے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے اپنے دروس کے اندر کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک اپنی مستقل تحقیق جو ہے وہ یہاں پر بیان کریں، جوابات دیں کہ یہ کام بھی ہو بھی رہا ہے اور کیا بھی جا سکتا تھا، لیکن کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس شخصیت کو جو ہے وہ محور بنایا جائے۔ تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے خاتون اور عورت کے حوالے سے اٹھنے والے تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں اپنے دروس کے اندر، کہ جو بعد میں پھر کتابی شکل کے اندر آئے ہیں، اور پھر اپنی کتابوں کے اندر بھی کہ بعض کتابیں انہوں نے جو ہے اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عورت اور مرد جو ہیں یہ مساوی ہیں اور مشابہ ہیں ایک دوسرے کے، اور اس قسم کی جو بات کی جاتی ہے، اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے نظام حقوق زن در اسلام کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ اس کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے، آپ اسی نام سے ہے اردو کے اندر، یعنی اسلام میں خواتین کے حقوق کے نام سے ترجمہ ہوا ہے شاید یہ۔ اور اس کے بعد جو ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے آزادی کے حوالے سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے، کتنی آزاد ہے، آزادی سے کیا مراد لیا جاتا ہے، اور اس قسم کی جو بحثیں موجود ہیں ان کو اپنی دو کتابوں کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ اپنی ان کی ایک کتاب ہے اخلاق جنسی کے حوالے سے، کہ مختصر سی ایک کتاب ہے کہ اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے، اور دوسری کتاب کے جس میں آزادی کی گفتگو کی ہے وہ یہی کتاب ہے کہ جس کو ہم اب تدریس کرنے جا رہے ہیں۔ تو حجاب کے اندر چونکہ ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے جیسے اشارہ کیا ہے کہ حجاب اور آزادی یہ آپس میں مرتبط مسئلہ ہے، کیونکہ حجاب کو آزادی کے سامنے جو ہے وہ رکاوٹ جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے حجاب کے مسئلے میں بھی آزادی کے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے۔ تو ہماری جو کتاب محور ہے اس وقت وہ حجاب ہے، نظام حقوق زن در اسلام جو ہے وہ مد نظر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو کتابیں ہیں جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان موضوعات کے اندر جو ہے وہ لکھی ہیں۔ تو کتاب حجاب کو اگر آپ دیکھیں تو دو بنیادی مخاطب ہیں شہید مطہری کے اس کتاب کے، کہ شہید مطہری نے ان کو جوابات دیے ہیں۔ ایک مخاطب وہ افراد ہیں، وہ گروہ ہے کہ جو بالکل ہی حجاب کی مخالفت کرتا ہے، مخالفین حجاب ہیں، حجاب کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے حجاب کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے ہیں، جو اعتراضات کیے ہیں، اس کے اندر ان کا جواب دیا ہے۔
اور دوسرا جو مخاطب رہا ہے اس کتاب کے اندر وہ افراد کے جو بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں زن کے جو ہے حق کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں تفرید کے اندر مبتلا ہیں، اور عورت کو جو ہے وہ پردہ نشینی کے اندر، گوشہ نشینی کے اندر جو ہے وہ رہنے کی جو ہے وہ توصیہ کرتے ہیں، اور قائل ہیں کہ عورت کسی بھی معاشرتی اور اجتماعی کام کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتی ہے، سوشل ورک نہیں کر سکتی ہے، بلکہ یہ گھر کے اندر بیٹھی رہے اور اس کے علاوہ اور کوئی کام جو ہے وہ اس کا نہیں ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے ہے۔ اور یہ جو افراد ہیں ان کے بارے میں بھی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ڈسکس کیے اور ان کو جواب دیا کہ نہ، دین اسلام جو ہے اس فکر کا مخالف ہے۔ تو یہ بنیادی مخاطب ہیں حجاب کے۔ اب حجاب کتاب کے اندر جو ہیں وہ کون سی اہم بحثیں ہیں کہ اس کو پھر اگلے درس میں تعارف کرواتے ہیں اور پھر اصل کتاب میں وارد ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔